بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین سعوا فی آیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی۔ سعوا سعی سے ملتا جلتا لفظ ہے۔ سعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ تو صفا مروہ میں بھی صحیح ہوتی ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیتوں میں، فی آیاتنا ہماری آیتوں میں، معاجزین عاجز سے ملتا جلتا لفظ ہے، ہماری آیتوں کو ہرانے کے لیے، ہماری آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے۔ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جحیم والے ہوں گے، دوزخ والے۔ پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ انما انا لکم نذیر مبین، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی کروں، میرا منصب یہ ہے کہ میں تمہیں ناکامیوں سے بچاؤں، تمہیں عزت کی طرف لے جاؤں، تمہیں بلندیوں کی طرف لے جاؤں، تمہیں اللہ کے غضب سے بچاؤں، اللہ کی رحمت اور فضل کا مستحق بنا دوں۔ میری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارے اوپر عذاب کے فیصلے کروں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا جلدی، تو اس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کی پوزیشن کو واضح کیا۔ پھر ساتھ ہی یہ بتایا کہ جو آدمی ایمان لائے گا، نبی کے اوپر ایمان لائے گا، نبی کے اوپر یقین کرے گا، نبی کے پیچھے چلے گا اور عمل صالحہ اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق اور کردار کو، اپنے شب و روز کو، اپنی پوری زندگی کو نبی کی سیرت کے مطابق بنائے گا تو لہم مغفرۃ و رزق کریم، اس کی کوتاہیاں اور غلطیاں اللہ معاف کرے گا، کمی بیشی جو رہ جائے گی اللہ معاف کرے گا اور بڑی عزت اسے ملے گی۔ یہ تو پہلے گروپ کا تذکرہ ہے۔ اب دوسرا گروپ جو مخالفین کا گروپ ہے، وہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کھڑے ہو گئے، آپ کے مشن کو ناکام کرنے کی منصوبہ بندی کی، سازشیں کی اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف، اہل حق کے خلاف، اہل باطل کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کی۔ ہماری آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں ایک نظام زندگی دیا ہے، اس نظام زندگی کے خلاف ہو گئے، اس کو ہرانے کی کوشش کی، اس کو نبی کو عاجز کرنے کی کوشش کی، کہ نبی کی ہر کوشش کو ناکام کرنے کی، نبی کی ہر منصوبہ بندی کو ناکام کرنے کی، اللہ کے ہر کتاب کے ہر حکم کو ناکام کرنے کی کوشش کی۔ میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا کہ نہیں بھائی، اللہ نے جو نظام عدالت بتایا وہ نہیں چلا سکتے ہم، اللہ جو اخلاقیات جن کی بات کرتا ہے ہم نہیں کر سکتے وہ۔ اللہ رب العزت نے جس طرح جائیداد کی تقسیم کی ہے، کہتے ہیں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اسلام میں، ہاں جی، وہ عورتوں کو برابری کے حقوق چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں یا جو عورتوں کے حق بیان کیے ہیں ان پہ دل مطمئن نہیں ہے۔ اللہ کی حدود کو کہتے ہیں یہ تو ظالمانہ حدود ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، اور یہ باتیں جب میں کرتا ہوں نا یا علماء کرتے ہیں تو مقصد ظاہر ہے کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جو حکومت سے اور اہل اقتدار سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہماری اپنی انفرادی زندگی سے متعلقہ ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں پر ہم نے کچھ احکامات پر ہم نے خود عمل کرنا ہے، لیکن وہ چیزیں ہم بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ امانت دیانت جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، جو قرآن کی آیتوں کے اندر جس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر امانت ہونی چاہیے، آپ کی زندگی کے اندر دیانت ہونی چاہیے، آپ زندگی کے اندر ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، آپ رزق حلال کھائیں، رزق حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آیات الہی کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو کوشش کرتا ہے، جس نے بھی کوشش کی ان آیتوں کو ہرانے کی، یعنی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ دوزخ والے ہوں گے۔ قرآن پاک صرف برکت کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، صرف ثواب کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ شادی ہو جائے دلہن کو نیچے سے گزار دیں قرآن اوپر اٹھا لیں، یا کوئی مر جائے اس کے اوپر، یہ مردوں کے لیے تو نہیں آیا، یہ تو زندوں کی کتاب ہے۔ یہ تو ہمیں بتانے کے لیے آئے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔
اللہ نے فرمایا جو ہماری آیتوں کو ہرانے کی کوشش کرے گا، ہماری آیتوں کے خلاف زندگی گزارے گا، یہ لوگ دوزخ والے لوگ ہوں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے، ما ارسلنا ارسال سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، آپ سے پہلے من رسول، کسی رسول کو، ولا نبی، اور نہ ہی کسی نبی کو، الا اذا تمنا، مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش، تمنا، منصوبہ بندی کی، القى الشیطان فی امنیتی، شیطان نے اس کی تمنا میں، اس کی منصوبہ بندی میں کوئی فتنے ڈالنے کی کوشش کی۔ ایک تمنا کا تو معنی یہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر لیں پھر دوسرا معنی میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو تسلی دے رہے، اہل حق کو تسلی دے رہے کہ اے نبی، یعنی سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ ایک طرف اللہ کا نبی ہے، ایک طرف اہل حق ہے، وہ اللہ کے نبی خیر کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کائنات پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے۔ ایک طرف وہ نبی ہیں اور رسول ہیں جو ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اور دوسری طرف مخالفین ہیں، ان کے مخالفین جو ان کو ستاتے ہیں، جو ان کے خلاف جنگیں برپا کرتے ہیں، جو ان کو ہجرت پر مجبور کرتے ہیں، جو اہل حق ان کے ماننے والوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام کے اوپر تشدد ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے اوپر اوجھ ڈالا گیا، آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے گئے، نبی علیہ السلام کے گردن مبارک کے اندر کپڑا ڈال کے آپ کو گھسیٹا گیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ کیفیت مخالفین کی، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب اللہ کا مشن ہے تو وہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے گی، کب آئے گی، جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد اور نصرت بہت قریب ہے، آنے والی ہے۔ یہ اہل حق کے لیے بشارت ہے، نبیوں کے لیے بشارت ہے کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی، بالآخر آپ نے فتح حاصل کرنی ہے، بالآخر آپ کو کامیابی ملے گی، آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دے کر بھیجا ہے، جو نظام ہدایت دے کر بھیجا ہے، اس کو تو تمام ادیان پر اللہ نے غالب کرنا ہے، یہ تو دنیا کے اوپر غالب آئے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا زوی علیہ الارض، میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا، اور میں نے رأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا کہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہے جس کے اندر میرا دین نہیں داخل ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی بشارتیں ہیں ایک طرف۔ تو ایسے کیوں ہے کہ یہ مخالفین پروپیگنڈا کرتے ہیں اور پھر ان کو کھلی چھٹی ہے، نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، تسلی دی ہے اہل حق کو کہ آپ کا مشن کامیاب ہوگا، آپ ناکام نہیں ہوں گے، لیکن اس کے پیچھے حکمت ہے اور بصیرت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی، دنیا کے اندر جب بھی کوئی رسول آیا ہے، جب بھی کوئی نبی آیا ہے، اللہ رب العزت نے ایک گروہ پہلے حق کا بنایا ہے، ایک گروہ پہلے باطل کا ہے، اور یہ اہل باطل اپنی تمام صلاحیتیں استعمال کرتے ہیں اور تمام وسائل استعمال کرتے ہیں اور نبیوں کے مشن میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، آگے اللہ رب العزت خود بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اے نبی کے ماننے والوں آپ پریشان نہ ہوں کہ جب بھی کوئی رسول اور نبی آیا ہے، جب بھی وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی محنت، جدوجہد، کو خواہش، تمنا، اس کی ظاہر خواہش اور تمنا اور کوشش کیا ہوتی ہے نبی کی؟ یہی ہوتی ہے دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت پھیلے، اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب بھی انہوں نے کوئی منصوبہ بندی کی، شیطان ان کی خواہشات میں، ان کی منصوبہ بندی میں کچھ روڑے اٹکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، اللہ رب العزت منسوخ کر دیتا ہے، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مٹا دیتا ہے اللہ رب العزت، ناکام کر دیتا ہے ان سازشوں کو، ان فتنوں کو جو شیطان ڈالتا ہے۔ جو شیطان کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بالآخر ناکام کرتا ہے۔ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافر ناپسندی کیوں نہ کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ڈیوٹی، اللہ نے اپنے ذمہ لازم لے رکھا ہے کہ آپ محنت کریں، آپ جد و جہد کریں، پھر فتح دینا میرا کام ہے، پھر اس نور کو پھیلانا میرا کام ہے، پھر شیطان کی سازشوں کو ناکام کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین،
ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں سے کوئی دشمن بنائے. ہاں جی، اللہ رب العزت نے فرمایا شیاطین جو ہوتے ہیں جن و انس میں سے لَيُوحُونَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، وہ ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے ایک دوسرے کے دست و بازو بن جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ ان کی سازشوں کو مٹاتا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتا ہے، مضبوط کر دیتا ہے. پھر اللہ رب العزت اپنے نظام کو، اپنے نور کو دنیا میں پھیلاتا ہے. یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے. لیکن ہوتا کب ہے؟ ثم دیکھیں نا، علماء کہتے ہیں تراخی کے لیے ہوتا ہے، یعنی کچھ وقفے اور گیپ کے بعد. کچھ وقت آپ نے محنت و جدوجہد کرنی ہے، کچھ وقت آپ نے آزمائشوں سے گزرنا ہے، تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزرنا ہے. اور اس کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں. اس کے ذریعے اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، اہل ایمان کو ایک تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے. کیونکہ جس چیز کے لیے انسان قربانیاں دیتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے، وہ چیز انسان کو اور محبوب ہوتی ہے. اس کی قدر، اس کی اہمیت انسان کے دل میں اور بڑھ جاتی ہے. در حقیقت اللہ رب العزت اہل ایمان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ان کو تربیت کے مراحل سے گزار کے، صبر کے مراحل سے گزار کے، استقامت کے مراحل سے گزار کے ان کے ایمان کو، ان کے درجات کو اور اللہ رب العزت بلند کرنا چاہتے ہیں. یہ در حقیقت حکمت ہوتی ہے. اور ایک حکمت اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جو امت مسلمہ کے اندر منافق ہیں، جو امت مسلمہ کے اندر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ کچھ لوگ ایک کونے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، سہولتیں ہوں تو عبادت کرنا چاہتے ہیں. آزمائشیں اور تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آ جائیں، قربانی دینی پڑے تو کھسک جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرمایا اللہ رب العزت ایسے ناکارہ لوگوں کو نکالنا چاہتا ہے. کھرے اور کھوٹے کی اللہ رب العزت پہچان کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے. اللہ رب العزت کا جو نظام عدالت ہے، اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ثابت کرنا ہے کہ یہ میرے وہ بندے تھے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ اس دعوے میں سچے تھے. انہوں نے اپنی جان بھی لگائی، اپنا مال بھی لگایا، اپنی صلاحیتیں بھی لگائیں. ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو ستایا گیا، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹے. یہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھے. یہ اللہ رب العزت وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الصَّابِرِينَ، اللہ رب العزت یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کون صبر کرنے والے. اللہ رب العزت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے منافق کون ہے، تم میں سے کون مخلص مسلمان ہے. جنگ احد کی شکست کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہ باتیں کی ہیں. فرمایا یہ شکست ہم نے، یہ نقصان مسلمانوں کو ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ دنیا کے سامنے میں یہ ثابت کر دوں کہ یہ سچے اور کھرے مسلمان ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا خاندان اور اپنی ساری صلاحیتیں لگانے کے لیے تیار ہو گئے. اور جو منافق تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہو جائیں. یہ اصل میں مقصود ہے. اور کچھ لوگوں کو اللہ شہید بنانا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کے درجات کو اللہ رب العزت بلند کرنا چاہتا ہے. یہ در حقیقت اس کے پیچھے ہی مقاصد ہوتے، یہ حکمتیں ہوتی ہیں. اس لیے اہل باطل کو اللہ کھلی چھٹی دیتا ہے، اس لیے شیطان کو بھی اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے. ایک تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے. اور پیچھے والی آیت کی روشنی میں جو پہلی آیت ہم نے پڑھی، یعنی سیاق و سباق کے حوالے سے آیت کا یہی مفہوم بنتا ہے. اب دوسرا مفہوم تھوڑا سا دیکھ لیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ مخالفین اسلام ایسے ہیں جو اس آیت کو سامنے رکھ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں. اس آیت کو وہ کہتے ہیں تمنا کا معنی ہے قرات. معنی پھر یہ ہوگا کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جب بھی وہ اللہ کی آیتوں کی قرات کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، شیطان ان کی قرات میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر ایک روایت بھی اس میں پیش کی جاتی ہے جو بالکل من گھڑت ہے، بالکل بے بنیاد ہے. کسی صحیح کتاب حدیث کی کتابوں میں اس کی بنیاد موجود نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام سورہ نجم پڑھ رہے تھے، اس کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ نجم کی. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ آیتیں جب ان آیتوں پر پہنچے تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پر اچانک کلمات آ گئے. اور وہ کلمات کیا تھے؟ تلک الغرانیق العلیٰ،
وَإِنَّ شَفَاعَتُهُنَّ لَتُرْجَىٰ کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ بہت بلند و بالا ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اینڈ تک سورہ نجم پڑھتے گئے، پھر سجدہ آیا، حرم کے اندر آپ بیٹھے تھے اور پھر نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، مشرکین مکہ جتنے تھے سب نے سجدہ کیا۔ یہ ایک من گھڑت روایت پیش کی جاتی، یہ من گھڑت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کی ٹوٹل تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت میں کروں گا۔ اگر نبی جب تلاوت کر رہے ہوں اور نبی تلاوت کریں اور شیطان اپنی طرف سے کوئی آیتیں نبی کی زبان مبارک پر جاری کر دیں، چاہے باقی بعد میں اللہ مٹا بھی کیوں نہ دے، لیکن پھر قرآن کی جو اہمیت ہے، قرآن کی جو حفاظت ہے، وہ دعویٰ کدھر جائے گا؟ پھر انبیاء کی جو معصومیت ہے وہ دعویٰ کدھر جائے گا؟ نبی علیہ السلام سے یہ کام نہیں ہو سکتا، لہذا امنیتی تمنا سے ملتا جلتا لفظ ہے، اس کا معنی لغت میں قرات ہوتا ہی نہیں ہے، اور یہ من گھڑت روایت ہے، قرآن کے خلاف سازش ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اگر تلاوت ہی اس کا ترجمہ سب مان لیں تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ بھائی جب بھی نبی تلاوت کرتے شیطان تو فتنے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان تو کہتا ہے کہ ان آیتوں کے احکامات عملاً نافذ نہ ہوں، اس قرآن کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر سے ناکام کر دیا جائے، پھر اس کا یہی معنی اور مفہوم ہوگا۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں ہم ان شیطان کے فتنوں کو منسوخ کرتے ہیں، ہم شیطان کی ساری سازشوں کو مٹا دیتے ہیں اور اللہ اپنی آیتوں کو محکم کرتے ہیں، یعنی بالآخر اللہ کا نظام ہی غالب آئے گا، اور اللہ رب العزت یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور حکمت والے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ اللہ تعالیٰ اب مقصد اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیوں اہل حق کے اوپر تشدد ہوتا ہے، کیوں نبی کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، کیوں اہل باطل کو اللہ اتنی رخصت دیتا ہے، اتنی مہلت دے دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً، تاکہ اللہ تعالیٰ جو شیطان فتنے ڈالتا ہے، جو شیطان سازشیں کرتا ہے، اس کو اللہ آزمائش بنا دے ان لوگوں کے لیے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، جو دین اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ شیطان کی سازشیں آزمائش بن جاتی ہیں۔ شیطان اور اس کے ماننے والے، اس کے حواری، ہاں جی، اہل باطل جب اہل حق کے اوپر تشدد کرتے ہیں تو منافق سائیڈ میں ہو جاتے ہیں، منافق گھبرا جاتے ہیں، وہ صبر کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، استقامت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، وہ ایک کونے پر رہ کر اللہ کی عبادت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن مشکلات اور تکلیفوں میں رہ کر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ در حقیقت ایسے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کے لیے اللہ رب العزت یہ کرتے ہیں، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہو چکے، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں آئے تو دل نرم ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان دلوں میں آئے تو ایمان کے نور سے دل روشن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کی دولت نہیں ہے، ایمان کی روشنی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، دنیا کی حرص اور لالچ ان کے دلوں میں ہے، تو ایسے لوگوں کے دل بہت سخت ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ شیطان کی سازشیں اور چالیں فتنے اور آزمائش کا باعث بن جاتی ہیں۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور اللہ نے فرمایا یہ ظالم بہت دور کی ضد کے اندر ہے۔ شقاق کا معنی ضد ہوتا ہے، بعید کا معنی دور ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم اس لیے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، نبی کے خلاف جو ان کا خیر خواہ ہے، ان کے ساتھ محبت کرتا ہے، جو معاشرے میں خیر پھیلانا چاہتا ہے، جو معاشرے سے ناکام شر کو مٹانا چاہتا ہے، جو لوگوں کو عزت دینا چاہتا ہے، اس نبی کے خلاف یہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ جو ان کا خالق اور مالک ہے اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ فرمایا ایسے ظالم یہ ضد کے اندر ہے، یعنی یہ ان کی لا علمی نہیں ہے، یہ ان کی ضد ہے جو ضد کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ میرا نبی سچا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود یہ ظالمانہ رویہ اختیار انہوں نے کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ ضد کے اندر پڑے ہوئے، اور ضد میں بھی بہت دور چلے گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے ہیں کہ واپسی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت یہ شیطان کی سازشیں، شیطان کے حملے، شیطان کی اہل حق کے خلاف سازشیں، یہ ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔
اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تاکہ جان لیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، انہ الحق، یہ ہا ضمیر وہی آیات کی طرف، کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے کہ تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ جو اس کتاب کے اوپر جن کو علم دیا گیا مراد جو جانتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو مخلص مسلمان ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، یہ کتاب سچی کتاب ہے، یہی حق ہے۔ یعنی شیطان کی سازشوں سے ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مضبوط ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے۔ یہ اللہ رب العزت ان کے اندر اور استقامت کی، میں نے بتایا نا کہ وہ ٹریننگ ہوتی ہے ایک مسلمان کی، کہ ان مصائب سے، تکلیفوں اور مصیبتوں سے گزار کر ان کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہی بات اللہ نے یہاں کی ہے کہ جو صاحب علم ہے، جو جانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، جو جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور کتاب کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اور ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اخبات کا میں نے پچھلے درسوں میں آپ نے وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ میں آپ نے سنا، کیا میں نے پس زمین کو کہتے ہیں، فرمایا ان کے دلوں کے اندر اور عاجزی آ جاتی ہے، ان کے دل اور جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے، جتنی قربانیاں دیتے ہیں، جتنے تشدد سے گزرتے ہیں، جتنی شیطان کی سازشوں کا وہ مقابلہ کرتے ہیں، جتنی قربانیاں دیتے ہیں، ان قربانیوں کے بعد ان کا ایمان کمزور نہیں ہوتا، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات نہیں پیدا ہوتے، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ ایک صحابی رسول جب شہادت آئی، شہادت کے موقع پر کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت بلال کے اوپر جب تشدد ہوتا تھا وہ کیا فرماتے تھے؟ ان کو کہا گیا آپ احد احد کہنا چھوڑ دیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جو اس وقت لذت آتی ہے وہ آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ کیسی لذت ہوتی ہے، کیسا سکون ہوتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ یہ شیطان جب بھی ان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، جب بھی تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، جب بھی ان کو ستایا جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے دل اور جھک جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، ان کے دلوں میں اور محبت آ جاتی ہے اور استقامت آ جاتی ہے، وہ قربانی دے کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ اس دین کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ہدایت دیتا ہے اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ استقامت، یہ ان کے دل کی کیفیت کہ ان کے دلوں میں اللہ اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ان کے دلوں میں اور عاجزی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ جو آدمی مخلص ہوتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے کہ میں نے اس دین کے اوپر چلنا ہے، میں نے اس کے اوپر استقامت دکھانی ہے، میں اس کے لیے قربانیاں دوں گا، جو یہ مصمم ارادہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ اور قانون ہے کہ پھر ایسے صاحب ایمان کو اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہ نور اس کے سامنے پھیلا دیتا ہے، وہ بصیرت اس کو دے دیتا ہے کہ شیطان جتنا مرضی ہے روڑے اٹکا لے، جتنی مرضی ہے سازشیں کر لے، وہ اس راستے کو نہیں چھوڑتا۔ شیطان کے حواری جتنا مرضی ہے تشدد کر لیں، وہ اپنی جان قربان کر دے گا، اپنا مال قربان کر دے گا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے، ان کو عیسائی حکمرانوں نے پکڑا، گرفتار کیا اور ان کو آگ جلائی گئی اور تیل کا ایک بڑا برتن رکھا گیا، تیل کو گرم کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر آپ کہہ دیں اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات کہہ دیں، ایمان سے واپس آ جائیں، ایمان چھوڑ دیں، نبی کے خلاف ان کے کفریہ کلمے کہہ دیں نبی کے خلاف، تو ہم آپ کو پھینکنے کے لیے تیار، ہم آپ کو بچا لیں گے، ہم آپ کو اپنی اقتدار کے اندر، حکومت کے اندر بھی حصہ دیں گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر میری ہزاروں جانیں ہوں میں ہزاروں جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چھپ جائے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ پھر اس صراط مستقیم دکھاتا ہے،
اللہ پھر روشنی پھیلا دیتا ہے ان کے سامنے، ان کو استقامت مل جاتی ہے، وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔